نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفجر وليال عشر. میرے پیارے مومن ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستقرہ دائمہ عطا فرمائے، آمین. میرے پیارے مومن ساتھیوں، میں اور آپ یہ بات بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. اسی کو پورا کرنے کے لیے، اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے بلوغت سے لے کر مرنے تک ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں اور اپنی عبادتوں کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے، سہولت کرتے ہوئے، ہم پر رحم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سال بھر میں چند ایسے دن، چند ایسی راتیں، چند ایسے لمحے خاص کیے ہیں جن میں کم وقت اور کم محنت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا ثواب ہم لوگ حاصل کر سکتے ہیں. یوں سمجھیے کہ کم وقت میں زیادہ وقت کی عبادت کا ثواب ہم لوگ حاصل کر سکتے ہیں. یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑا آفر یا سیل ہے. انہی میں سے ایک بہت بڑا آفر ہمارے پاس آنے والا ہے، یہ وہ ہے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن. میرے پیارے مومن ساتھیوں، ملک کے اعتبار سے کسی کے پاس 2 دن اور کسی کے پاس صرف 1 دن باقی رہ گیا ہے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے میں. تو ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن بہت زیادہ فضیلت کے حامل ہیں. یہ بات ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے تاکہ یہ بہترین فضیلت ہم سے چھوٹ نہ جائیں. چلیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ان کی کیا فضیلت آئی ہے قرآن اور حدیث میں. اس کی سب سے پہلی فضیلت تو یہ کہ یہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن سال بھر کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں. اس کی دلیل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام عمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو شروع کے 10 دنوں میں، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن میں کی جانے والی عبادت سب سے زیادہ محبوب ہے سال بھر کے تمام دنوں میں. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا، اللہ کے رسول، کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ، یعنی جو انسان جہاد کرتا اس سے بھی زیادہ ان ایام میں کی جانے والی عبادت اللہ کو پسند ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، سوائے اس شخص کے جو اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جائے اور واپس نہ لوٹے. کیونکہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی مال اور جان لے کر جاتا ہے واپس نہیں آتا، وہ تو اس کے تو کوئی مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا. بہرحال اس کے علاوہ ایک مجاہد کا بھی مقابلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ ان دنوں میں کی جانے والی عبادت اللہ تعالیٰ کو ایک مجاہد سے بھی زیادہ محبوب ہے. اس کے بعد دوسری فضیلت یہ کہ ان دنوں میں آنے والا ایک دن ان تمام دنوں کی فضیلت کے لیے کافی ہے، اور وہ دن ہے 9 ذی الحجہ. 9th ڈے ذی الحجہ کا بہت زیادہ فضیلت کی حامل ہے. اللہ تعالیٰ اس دن کو بہت سارے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے، عام مغفرت کا اعلان کرتا ہے، اور بہت سارے جہنمیوں کو جہنم سے آزادی دلاتا ہے. بہترین دن ہے جس میں حاجی عرفات کے میدان میں رکتے ہیں. گویا کہ یہ حج کا سب سے اہم رکن ہے. جو انسان حج کرتا ہے اور 9 ذی الحجہ کو عرفات میں نہیں ٹہرتا، اس کا تو حج ہی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ حج کا اہم رکن ہے، ایک پلر ہے حج کا، عرفات میں ٹہرنا 9 ذی الحجہ کو. اسی لیے 9 ذی الحجہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے. یہ حج کا اہم رکن اور سب سے اہم دن ہے، اور یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس دن اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کروا لیں. اس کے بعد ایک اور فضیلت ان دنوں میں سے ایک دن کی، وہ ہے یوم النحر. یوم النحر کہا جاتا ہے 10 ذی الحجہ کو. 10 ذی الحجہ جو ہمارے لیے عید ہوتا ہے، عید کا دن، یہ دن اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے. اس کی دلیل ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ملتی ہے، جس سے کئی علماء نے دلیل لی ہے کہ یہ دن 10th ڈے آف ذی الحجہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ محبوب ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ معزز دن یوم النحر، قربانی کا دن، اور مینا میں ٹہرنے کا دن. یہ 2 دن اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ معزز ہیں.
لہٰذا ہمارے دنوں میں بھی یہ دن آتا ہے، تو مینا میں ٹہرنے والا دن یعنی 11 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ بہت زیادہ معزز ہیں، لہٰذا ہمیں اس کا احترام اور ان کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب دیکھیے ان ایام کی ایک اور فضیلت یہ، ان دنوں میں ان 10 ڈیز میں اتنی ساری عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں جو عام طور پر ہم دوسرے وقت میں نہیں کرتے، رمضان میں بھی نہیں کرتے۔ وہ کیا کیا ہیں؟ عام طور پر جو بھی ہم لوگ عبادتیں کرتے ہیں اس کا علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں فتح الباری میں کہ ان دنوں میں ذی الحجہ کے 10 دنوں میں بہت ساری عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، روزہ، نماز، تکبیرات، تحلیلات اور اسی طریقے سے قربانی، جو عام طور پر دوسرے ایام میں سال بھر جمع نہیں ہوتی وہ ان دنوں میں جمع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ شروع کے 10 دن بہت زیادہ فضیلت والے ہیں کہ اس میں ساری ہی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، اور اس میں صدقہ خیرات، نیکیاں، تمام ذکر و اذکار، نمازوں کی پابندیاں، روزے، تمام چیزیں کی جاتی ہیں، اسی لیے یہ دن بہت زیادہ معزز ہے۔ تو اب ہم لوگوں نے معلوم کر لیا کہ اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمیں ان کی فضیلت تو پتہ چل گئی، لیکن ہمیں کرنا کیا ہوگا اس کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے؟ تو اس سوال کا چلیے جانتے ہیں۔ ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ سب سے پہلے تیار ہو جائیں آنے والے 10 دن کے لیے، اپنے دل میں نیت کر لیں کہ اس 10 دنوں میں ہم خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ سب سے پہلی عبادت یہ کہ جو انسان طاقت رکھتا ہے وہ حج اور عمرہ کر لے، اور جو یہاں پر ہیں یعنی جو انڈیا میں جو حج کے لیے نہیں جا سکے انہیں کیا کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلی چیز روزہ۔ کوشش یہ کریں کہ شروع کے 9 دن بھی روزہ رکھ لیں، کیونکہ عید کے دن تو ہم لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے، شروع کے 9 دن بھی روزہ رکھ لیں، یہ زیادہ بہتر ہے، مستحب ہے۔ مستحب یعنی کرنا بہت اچھا ہے، ثواب کے حامل ہے، اگر نہ کرے تو گناہ تو نہیں ہوگا لیکن کرنا بہت اچھا ہے۔ تو شروع کے 9 دن بھی روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اگر نہ ہو سکے تو کم از کم 9 ذی الحجہ کو ضرور ضرور رکھیں، 9 ذی الحجہ کا روزہ مس نہ کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد صحابہ، تابعین تمام نے 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے اس کے آنے والے 1 سال اور پچھلے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ اللہ اکبر! اس سے زیادہ فضیلت ہمیں کیا چاہیے؟ اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے کہ اللہ ہمارے گناہ۔ نماز، روزے کے بعد نماز کے لیے بہت زیادہ کوشش کریں کہ ہم نمازوں کو صحیح وقت پر ادا کریں اور زیادہ سے زیادہ نوافل کی پابندی کرنے۔ اس کے علاوہ ذکر و اذکار، صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں تو آتا ہے کہ جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا تو وہ گروپس بنا کر مدینے کے بازاروں میں داخل ہو جاتے اور زور زور سے تکبیرات کی پابندی کیا کرتے تھے، پورا مدینہ تکبیرات سے گونج اٹھتا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات سے سارا مدینہ گونج اٹھتا، ساری گلیاں گونج اٹھتی۔ ہم مدرسوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں، مدرسوں میں، مسجدوں میں اس کی پابندی کی جاتی ہے، ہونی بھی چاہیے، اور کوشش کریں کہ گھروں میں اپنے بچوں کو ہم سب بھی اس کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم و احب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ معزز اور محبوب یہ دن ہے، اور فرمایا ہمیں کرنے کیا ہوگا؟ فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید، ان دنوں میں تمہیں سب سے زیادہ اللہ کی تکبیر، تحمید اور تحلیل کرنی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو، حمد و بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی تکبیرہ اللہ اکبر بیان کرو، اسی طریقے سے ذکر و اذکار زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، کوشش کرنی چاہیے جو حج کر سکے وہ کرے، اور جو نہ کر سکے روزہ رکھے، ذکر و اذکار کریں، نمازوں میں نفل نمازوں کی زیادہ سے زیادہ پابندی کریں، اور سب سے آخر میں قربانی دیں۔ کوشش کریں کہ قربانی کو مس نہ کریں، اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے تو اب بھی آپ کے پاس وقت ہے، کوشش کریں کہ دیکھیے جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم قربانی کر سکیں، تو دیکھیے رمضان کی بعد سے لے کر جو حج ذی الحجہ کا مہینہ ہوتا ہے اس کے درمیان بہت زیادہ وقت رہتا ہے ہمارے پاس، ہم دھیرے دھیرے کر کے پیسے جما سکتے ہیں کہ ہم قربانی دے سکیں، ہم ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہو سکتا ہے ایک دم اگر آپ کو سہولت نہ بھی ہو، کوشش کریں کہ ہم اس طریقے سے سیونگز کر کے اس فریضے کو انجام دیں۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق دے، اور جو انسان قربانی کی نیت رکھتے ہیں، جن کی جانب سے قربانی کی جا رہی ہے، وہ اس کے آج
آج یا کل میں اپنے ناخن اور بال کتروا لیں. اس کے بعد چونکہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا، اس کے بعد ہمیں اپنے ناخن یا بال نہیں کاٹنے چاہیے جب تک کہ قربانی پوری نہ ہو جائے. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 10 دنوں کو غنیمت جانتے ہوئے ان میں عبادت کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عرفات کے دن کا روزہ اور قربانی نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.